السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار کی سیریز۔ تو آج ہم اس کے لیکچر لیتے ہیں، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے اذکار کرنے چاہیے جو مسنون ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کے کرنے کا ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیں، ان تمام اذکار کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے نا کہ ہماری آخرت بہترین ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس سے دنیا بھی بہترین ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی آسانی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل کے اس دور میں بہت زیادہ یہ جادو ٹونے تعویذات بہت ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے مطلب کی کوئی بھی چیز کسی سے کروانا چاہے تو یہ نیگیٹو چیزیں استعمال کرتا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جادو کرنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جادو کرنے اور کرانے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، اگرچہ وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو، جتنی بھی خیرات صدقات کرتا ہو، جتنا بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہو، لیکن وہ اس عمل اس فعل کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ اچھا، جو جادو کر رہا ہوتا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہوتا ہے، اور کرانے والا بھی جا رہا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، جس پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ یہ تمام اذکار کرے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور جادو اور تعویذات کرنے والے پہ واپس پلٹ جائے گا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو بھی ان اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا تو اس کا کوئی بھی دشمن ہے، مخالف ہے، حاسد ہے، اس پہ تعویذات کرتا ہے، جادو کرتا ہے، ٹونے کرتا ہے، اس قسم کی نیگیٹو چیزیں کرتا ہے، تو وہ اپنی دنیا تو خراب کرتا ہی ہے، آخرت تو خراب کرتا ہی ہے وہ انسان، تو اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ان تمام اذکار کو پڑھنے والے جو انسان ہوتے ہیں ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی وہ جادو انسان کرتا ہے، کوئی بھی انسان دوسرے انسان پہ، تو وہ اس پہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا یعنی ہمیں فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا کہ جادو کرنے والے پہ جادو تعویذات دم جو بھی وہ پڑھتا ہے وہ اس پہ واپس پلٹ جائے گا، بیماری کی شکل میں، دکھوں اور تکلیفوں کی شکل میں، بے سکونی کی شکل میں۔ تو لہٰذا یہ ہماری سیفٹی ہے، ہمارا ایک قسم کا یہ سیفٹی ہے جو ہم نے کرنے ہیں، پڑھنے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارا اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ چلیں اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی ازواجہ وآلہ وصحبہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 28۔ ترجمہ ہے، خوب سمجھ لو، اللہ جل جلالہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ صحیح حدیث، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ یہ حدیث مبارک بخاری شریف کی ہے 6407، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1823۔ اس کے بعد صحیح حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک اور حدیث قدسی۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3792۔ اچھا، بعض لوگ نا ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، فرض کریں وہ ایک قسم کے جادوگر ٹائپ ہوتے ہیں، وہ دوسروں پہ پڑھ کے دم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ بھی ہل رہے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان دوسرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے اور ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی بار بار کہ میں ظالم کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس طرح کے تمام ایکٹیویٹی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو ہمیں نیگیٹیوٹی سے بچنے ہیں، ان تعویذات، جادو ٹونے اور ان بابوں کے پاس بالکل نہیں جانا، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ چلیں جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار کون سے ہیں۔ مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات بھی غور کریں، کچھ لوگ اس چیز میں بھی اختلاف کرتے ہیں، جی یہ فلانے کا یہ مت دیکھا کریں، آپ یہ دیکھا کریں کون سی صحیح بات ہے جو ہمیں رانگ نمبر سے آ رہا ہے۔ سمجھے، اگر کوئی بندہ صحیح نہیں ہے اور لیکن وہ بات صحیح کر رہا ہے تو اس کو ہمیں پک کر لینا چاہیے۔ دیکھیں، اس کی ایک مثال وہ حدیث مبارکہ بھی کہ آیت الکرسی کا کہ شیطان نے جو ہے نا آیت الکرسی دی تھی، تو آپ سے فرمایا کہ وہ بندہ تو جھوٹا لیکن بات صحیح ہے۔ تو کبھی بھی تفرقہ بازی میں، فرقہ واریت میں نہ پڑھیں، یہ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کے حساب سے صحیح بات کون کر رہا ہے، اسی کو سننا چاہیے، اسی کی بات پہ عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کے دن، قیامت کے دن کوئی کسی کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے گا، بلکہ ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے، تو اپنی اصلاح بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ وَصَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سورۃ قاف آیت نمبر 40 ہے، اس کا ترجمہ، اور رات میں اس کی تسبیح کرو اور نماز کے بعد بھی
ذکر کیا کرو۔ صحیح حدیث میں بندہ جب نماز پڑھ کر اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا نہیں شروع کر دینا چاہیے، بلکہ کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جائیں اور دعائیں کریں۔ اور ایسے شخص کے جو بیٹھا رہتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تسبیحات میں، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرمایا، اللہ اسے بخش دے، اور یہ دعائیں جاری رہتی ہیں جب تک کہ اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ 647 اور مسلم میں بھی یہی حدیث آئی ہے 1506 پہ۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز پڑھ کے وہاں پہ ہم بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پھر وہاں پہ ہم پڑھتے رہیں، جو بھی ذکر اذکاریں کریں، لیکن پھر دیکھ لیں کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ جب تک وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی بلند آواز سے پہچانتا تھا۔ اس کو 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بخاری میں بھی آیا ہے اور مسلم میں بھی 1316 حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 2، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں 3 مرتبہ۔ اب دیکھیں یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، آرام سے آپ اللہ اکبر، یہ ترتیب ایسے سے یاد ہو جائے گی، اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، اور میں بخشش مانگتا ہوں، ساتھ ساتھ کوشش کر ترجمہ بھی یاد ہو، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ مسلم کی حدیث ہے 1334۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ نمبر 3، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 پڑھ لے، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ مکمل آیت مبارک اور اس کا ترجمہ قرآن مجید میں موجود ہے، یہ مختلف کتابوں میں بھی آیت الکرسی لحاظ سے موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ یعنی یہ شروع ہوگی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے العلی العظیم تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ السنن الکبریٰ للنسائی کی حدیث ہے 9928 ہے یہ۔ نمبر 4، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں دائیں طرف کھڑے ہوتے تاکہ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہماری طرف ہو، پھر سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا 1 مرتبہ، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور یہ مسلم میں حدیث نمبر 1642 ہے، اے رب بچا لے مجھے اپنے عذاب سے جس دن تو اٹھائے گا اپنے بندوں کو۔ نمبر 5، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اے معاذ ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات پڑھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ 1 مرتبہ، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے رب مدد فرما میری کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اچھے طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1522، سنن نسائی حدیث نمبر 1303۔ دیکھیں یہ جس کو شوق ہے یہ دیکھنے کا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو تحقیق کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو حدیث نمبر دی جا رہی ہے، وہاں جا کے حدیث کی بڑی کتابیں کھولیں اور اس کو چیک کریں۔ نمبر 6، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے یعنی نماز کے بعد۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 6389، مسلم میں 6840۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، اے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ دیکھیں اس میں ساری بھلائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، دنیا میں جو بھی اچھائیاں ہیں، جو بھی بھلائیاں ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ اسی دعا کے پڑھنے سے ہمیں مل جاتی ہیں، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، اور آگ کا عذاب آخرت میں ہوتا ہے تو دوزخ کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو یہ 2 بڑی بڑی نعمتیں ہمیں مل گئی اس ایک دعا کے پڑھنے سے۔ اس کے بعد ہے
سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے، ایک مرتبہ پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے 2822۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کنجوسی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بڑھاپے کی نکمی عمر تک پہنچ جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، سچا پکا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔